السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقالوا لولا انزل علیہ آیات من ربہ قل انما الآیات عند اللہ وانما انا نذیر مبین۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین، وَنَحْنُ عَلَىٰ ذَلِكَ مِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ تمام احباب درود پاک پڑھیے۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک وسلم یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک وسلم یا نبی اللہ۔ انتہائی واجب الاحترام سامعین و حاضرین، اللہ کے فضل اور توفیق سے آج کے خطبہ جمعۃ المبارک میں جو عنوان ہمارا چل رہا ہے اسی کی مناسبت سے چند مزید باتیں ہیں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ لیکن پہلے جو آیت میں نے پڑھی ہے سورۃ العنکبوت آیت نمبر 50 اور اس کے ساتھ اگلی آیت بھی آیت نمبر 51، اس کی تشریح کے تناظر میں پچھلے موضوع کو اس کے ساتھ میں انشاءاللہ ملا کر آپ کی خدمت میں چند گزارشات عرض کروں گا۔ یہ 50 نمبر جو آیت ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَقَالُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آیَاتٌ مِّن رَبِّهِ۔ تو جو مشرکین عرب تھے، سرداران مکہ تھے، اہل مکہ، ان کا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت سارے اعتراضات اور سوالات تھے۔ تو ایک اعتراض ان کا یہ بھی ہوتا تھا کہ یہ پیغمبر کیسے ہو گئے جی، کہ اگر یہ پیغمبر ہوتے تو پھر یہ ہونا چاہیے تھا۔ قرآن ان کے نقطہ نظر کو بیان کر رہا ہے کہ وَقَالُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آیَاتٌ مِّن رَبِّهِ۔ تو ان پر بھی اسی طرح معجزات کا نزول ہونا چاہیے جس طرح، یعنی ان کا مقصد یہ تھا کہ جس طرح دیگر انبیاء کے بارے میں لوگ بات کرتے ہیں تو ان پیغمبروں کے حوالے سے تو اس طرح کوئی معجزات اللہ کی طرف سے، رب کی طرف سے ان پر نہیں ہے۔ تو یہ ان کا اعتراض تھا۔ آپ دیکھیں نا کہ پہلے پیغمبروں پر معجزات اس طرح کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں دیکھیں کہ کتنے معجزات اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمائے۔ ہاتھ پھیریں تو کوڑی جو ہے اس کو درست کر دیں، مردوں کو زندہ کر دیں، گھر سے کون کیا کھا کے آیا ہے اس کی خبر دے دیں، اور مٹی کا ایک جاندار پرندہ بنا کے اس کو پھونک مارے تو اڑنے لگے۔ تو بہت سارے معجزات اللہ تعالیٰ نے، ان کی پیدائش بذات خود معجزانہ۔ تو یہ ساری چیزیں موسیٰ علیہ السلام کتنے معجزات ان کی زندگی میں، صرف عصا ہی نہیں ہے کہ عصا پھینکا تو وہ سام بن گئے، اس کے علاوہ کتنے معجزات ہیں۔ کس طرح وہ دریا کو، سمندر کو عبور کر کے اپنی امت کو بحفاظت لے کر نکلے ہیں۔ کس طرح ان کی قوم نے مطالبہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کی قوم کے مطالبے پر، پتھر پر جب انہوں نے عصا برسایا تو 12 چشمے جاری ہو گئے، آسمان سے من و سلوہ نازل ہوا۔ بہت سارے معجزات ہیں۔ تو یہ کہتے تھے کہ وَقَالُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آیَاتٌ مِّن رَبِّهِ۔ تو ان پر ان کے رب کی طرف سے اس طرح آیتیں، معجزات کیوں نہیں ہیں؟ قل، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ ارشاد فرمائیے۔ یہاں سے آپ نے ایک بڑا بنیادی فرق سمجھنا ہے۔ قل، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ ارشاد فرمائیے، انما الآیات عند اللہ۔ معجزات جو ہیں، محیر العقول قسم کے واقعات، اس طرح کی چیزوں کا سرزد ہونا، یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُّبِينٌ، میں تو ڈر سنانے والا ہوں واضح طور پر۔
تمہیں اللہ رب العزت کی نافرمانی سے خوف زدہ کرنے والا ہوں کہ اگر تم نے ایسا کیا تو پھر اللہ کا عذاب ہوگا۔ مجھے تو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے نذیر بنا کے بھیجا ہے۔ تو یہاں سے پہلے میں چاہوں گا کہ اس چیز کو سمجھ لیا جائے کہ جو وہ کہہ رہے کہ معجزات، تو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس کا جواب کیا دے رہے ہیں؟ قُلْ إِنَّمَا الْآيَاتُ عِندَ اللَّهِ، معجزات جو ہیں یہ تو اللہ کی طرف سے ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ معجزہ پیغمبر کا اختیار نہیں ہے، یہ اللہ کا اختیار ہے۔ یہ قرآن مجید اس چیز کو واضح کر رہا ہے۔ ہاں، جب اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر کو معجزات عطا فرما دیتا ہے تو پھر ان کو استعمال کرنے کا اختیار بھی عطا فرما دیتا ہے۔ جس طرح کہ آپ واقعات پڑھتے ہیں پیغمبروں کے کہ جہاں بھی موقع ملا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور دیگر پیغمبروں نے اللہ کی طرف سے جو ان کو معجزات عطا ہوئے، حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام، تو ان معجزات کا اظہار انہوں نے پھر کیا جو اللہ نے ان کو وہ معجزات عطا فرمائے تھے۔ لیکن جو بنیادی نقطہ سمجھنے والا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بہت سارے معجزات دکھائے ہیں۔ مکہ کے اندر بھی معجزات بے شمار ظہور پذیر ہوئے، مدینہ کے اندر معجزات پیش آئے۔ علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی سیرت پر ایک کتاب ہے الخصائص الکبریٰ، اس ایک کتاب کے اندر جو عربی زبان میں 2 جلدوں میں ہے، 500 لگ بھگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کا ذکر ہے۔ تو یہ نہیں ہے کہ کوئی معجزات کی کمی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ہاتھوں سینکڑوں معجزات کا ظہور ہوا۔ تو پھر یہاں جو بات کی جا رہی ہے اس میں جو نقطہ ہے وہ سمجھنے والا ہے کہ معجزات تو بہت سارے ظاہر ہوئے، لیکن ایک اصولی بات جو قرآن مجید اور پیغمبروں کی تاریخ پڑھنے سے سمجھ آتی ہے وہ یہ ہے کہ اگر کوئی قوم اجتماعی طور پر من حیث القوم اگر پیغمبر سے معجزے کا مطالبہ کرے اور پیغمبر وہ معجزہ دکھا دے تو اب 2 میں سے ایک کام لازمی ہو جاتا ہے، یا تو وہ قوم اس پیغمبر پر ایمان لے آتی ہے اور کام ختم، ٹھیک ہو گیا معاملہ، اور اگر وہ قوم اس پیغمبر کا اپنی مرضی کے مطابق معجزہ طلب کرنے کے باوجود ایمان نہ لائے تو پھر اللہ رب العزت اس قوم کو تباہ و برباد کر دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے۔ قوم عاد، سمود، کتنے حضرت صالح علیہ السلام کے سارے واقعات آپ نے پڑھے ہوئے، قرآن مجید کے اندر موجود ہے۔ قوم نے مطالبہ کیا، اللہ تعالیٰ نے قوم کے اجتماعی مطالبے پر، انفرادی پر میں نہیں کہہ رہا، اجتماعی مطالبے پر، انفرادی مطالبہ اور چیز ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی سے کسی نے انفرادی مطالبہ کیا تو آپ نے ابو جہل کے بارے میں آپ نے سنا ہوا ہے کہ اس نے حضور سے کہا تھا کہ آپ مجھے یہ بتا دیں کہ میری مٹھی میں کیا ہے تو میں آپ پر ایمان لے آؤں گا۔ تو آپ نے فرمایا کہ اگر یہ جو تمہاری مٹھی میں ہے اگر یہی بتا دے تو پھر۔ جب کسی نے سوال کیا تو آپ نے کہا کہ اگر یہ درخت چل کر یہاں آ کے گواہی دے میری نبوت اور رسالت کی۔ تو کتنے معجزات ہیں جو لوگوں نے مطالبہ کیا، لیکن یہ مطالبہ چند افراد کا تھا یا کسی ایک فرد کا تھا، لیکن اگر قوم من حیث القوم پیغمبر سے معجزے کا مطالبہ کرے اور اللہ تعالیٰ پیغمبر کو وہ معجزہ عطا فرما دے تو اس کے بعد یا پھر وہ قوم اس پیغمبر پر ایمان لائے گی یا پھر صفحہ ہستی سے مٹا دی جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ کی حکمت یہ بھی تھی کہ یہ مشرکین مکہ حضور سے معجزات کا مطالبہ کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے چونکہ اس قوم کو جس کو اللہ کے پیغمبر نے مخاطب بنایا ہے ختم نہیں کرنا تھا، وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، کہ اللہ کے پیغمبر ان کے درمیان موجود ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کو عذاب کے اندر مبتلا، حضور کی موجودگی میں آپ کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے ان کو برباد نہیں کرنا تھا۔ حضور کی برکت ہی ایسی تھی، اس لیے ان کا اجتماعی مطالبہ جو تھا اس کو رد کر دیا۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حالانکہ دکھائے حضور نے بڑے معجزے، چاند کو 2 ٹکڑے بھی کیا، سارے لوگوں نے یہ چیز دیکھی بھی، لیکن یہ مطالبہ چند لوگوں کا تھا، کسی ایک فرد کا مطالبہ تھا۔ من حیث القوم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب ان لوگوں نے مطالبہ کیا تو اللہ کے پیغمبر نے یہ فرمایا کہ میرے رب کا فرمان یہ ہے کہ انما الآیات عند اللہ، آیات معجزات یہ تو اللہ تعالیٰ کا اختیار ہے، میرا اختیار نہیں ہے۔ میں نے وضاحت کر دی کہ پیغمبر کا اختیار کب شروع ہوتا ہے؟ جب اللہ تعالیٰ معجزے کو وجود بخشتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر کو پھر اختیار بھی عطا فرما دیتا ہے، لیکن معجزہ دکھانا یہ خالصتاً رب کریم کا اختیار ہے۔ اچھا جی، اس میں جو خاص نقطہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں، جو ہمارے سمجھنے والی بات ہے کہ معجزات یہ پیغمبر کی نبوت و رسالت کی دلیل ہے۔ پیغمبروں سے معجزات کا ظہور ہوا، قرآن مجید میں پیغمبروں کے واقعات آپ پڑھتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی معجزات کا ظہور ہوا، لیکن اس کے باوجود یہاں اس آیت میں جو سورۃ العنکبوت کی آیت نمبر 50 ہے، اس میں ان کے اس مطالبے کو رد کر دیا گیا، یہ کہہ کر کہ قل انما الآیات عند اللہ، کہ معجزات یہ اس کا اختیار تو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ یہاں حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک بڑی زبردست اور قیمتی بات کی ہے۔ وہ مطالبے ویسے وہ کیا کرتے تھے، قرآن مجید میں اس کی تفصیلات موجود ہیں۔ وہ کہتے تھے کہ جی اگر آپ نبی ہیں تو اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ ہمیں بتایا کہ آپ نبی ہیں، قرآن مجید میں تفصیلات موجود ہیں۔ وہ کہتے تھے کہ اگر آپ واقعتاً اللہ کے پیغمبر رسول ہیں تو پھر فرشتے آسمان سے اتر کر آپ کی نبوت اور رسالت کی گواہی دے تب بھی مان لیں گے۔ اگر آپ واقعتاً ہی اللہ کے پیغمبر رسول ہیں تو آپ کا رب آپ کے لیے کچھ سونے کا محل بنا دے، فرشتے آپ کے پروٹوکول میں ہٹو بچو، جس طرح بادشاہوں کا معاملہ ہوتا ہے، ہمیشہ قطار در قطار کھڑے رہیں تاکہ وہ لوگوں کو بتاتے رہیں کہ یہ اللہ کے پیغمبر ہیں اور آپ کا پروٹوکول نظر آئے۔ آپ کو ہم پیغمبر مان لیں گے، آپ ہمارے سامنے آسمان پر چڑھیں خالی ہاتھ اور پھر اوپر سے کتاب لے کر اتریں۔ یہ کیا بات ہوئی کہ آپ کہہ دیتے ہیں جی یہ اللہ کا فرمان ہے، ہمارے سامنے کتاب لے کر اترے تو ہم آپ کو پیغمبر مان لیں گے۔ اس طرح کے بہت سارے مطالبات تھے اہل مکہ کے مشرکین عرب کے۔ اچھا ویسے آپ ذرا غور فرمائیں کہ سونے کا محل، ویسے اللہ تعالیٰ کے لیے تو کچھ مشکل نہیں ہے، لیکن سونے کا محل تو زمین پر بنانا ہے، یہ زیادہ مشکل ہے۔ یعنی ہماری عقل جو چھوٹی جی ناقص ہماری عقل ہے، اس سے ذرا سوچیں کہ سونے کا محل بنانا مشکل ہے یا آسمان میں چاند کو 2 ٹکڑوں کے اندر تقسیم کرنا یہ مشکل ہے۔ وہ ہو گیا، یہ نہیں کیا، کہا کہ نہیں انما الآیات عند اللہ، معجزات یہ تو اللہ کا اختیار ہے، وہ کر دیا، اس کو مطالبے کو پورا نہیں کیا۔ جو میں آپ چاہوں گا کہ آپ کی توجہ کے لیے خاص جو بات عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے، اور یہ میری بات نہیں، حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ تعالی نے کسی جگہ پر اس پر روشنی ڈالی کہ یہ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس مطالبے کو تسلیم نہیں کیا اور پورا نہیں کیا، یہ معجزہ ظہور پذیر نہیں ہوا۔ اگر ایسا ہو جاتا تو ہو سکتا ہے کہ آنے والے دور میں لوگ کہتے کہ پیغمبر اسلام پر لوگ تو سونے کا محل دے کر ایمان لے آئے تھے، جبکہ اللہ رب العزت چاہتا ہے کہ پیغمبر پر ایمان سونے کا محل دیکھ کر نہیں، پیغمبر کی تعلیمات اور پیغمبر کے کریکٹر کو دیکھ کر ایمان لو۔ جو معجزوں سے سب سے بڑا معجزہ کیا ہے؟
میں میرے بھائیوں بڑی ذمہ داری کے ساتھ اکثر آپ کو توجہ دلاتا ہوں، یہ کرامتوں شرامتوں کے اندر ہم نے بزرگوں کا سارا دبا دیا ان کو. یہ کرامت کی کوئی حیثیت نہیں ہے کریکٹر کے سامنے. کردار سب سے بڑی طاقت ہے، کردار سب سے بڑی کرامت ہے. اکثر آپ علماء سے سنتے ہیں کہ حضرت جنید بغدادی کی خدمت میں ایک شخص کو 12 سال رہا اور 12 سال کے بعد واپسی کی اجازت چاہی اور آپ نے اس کو اجازت دی. مکالمہ ہوا، اس نے کہا کہ آپ کی نیکی تقوی یہ وہ سارا کچھ تو دیکھا ہے، آپ بہت اچھے ہیں، لیکن 12 سالوں میں کوئی کرامت نہیں دیکھی. تو آپ نے فرمایا کہ کیا 12 سالوں میں تو نے مجھے کوئی کام قرآن و سنت کے خلاف کرتے ہوئے دیکھا ہے؟ تو اس نے کہا نہیں. تو آپ نے فرمایا اس سے بڑی کرامت اور کیا ہو سکتی ہے؟ یہی کرامت ہے. ہم نے کرامات کے ڈھیر کے نیچے بزرگوں کو دفن کر دیا. لوگوں کو پتہ ہی نہیں بزرگان دین کی تعلیمات کیا ہے، ان کی زندگی کیا ہے، ان کا مشن کیا تھا، مقصد زندگی کا کیا تھا. یاد رکھیے کہ پیغمبروں کے معاملے میں بھی اس چیز کو ملحوظ رکھنے کی ضرورت ہے. اور اس آیت میں پچھلے 4 جمعوں کی گفتگو کو ذرا ملا رہا ہوں کہ یہاں پر بھی یہ نہیں ہے کہ معجزات بھی پیغمبر کی نبوت اور رسالت کی دلیل ہے، لیکن بھائی چاند 2 ٹکڑے ہوتے ہوئے میں نے تو آپ نے نہیں دیکھا. اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہوئے، ہم نے نہیں دیکھے. اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سینکڑوں میل دور کی خبر مدینہ کے اندر بیٹھ کر لوگوں کو دے رہے ہیں، لیکن ہم نے وہ نہیں سنی. اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم چند لوگوں کا کھانا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لعاب دہن کی برکت سے چند لوگوں کا کھانا، یہ 1500 سے زائد صحابہ نے نوش فرمایا. یہ سارے واقعات صحیح حدیثوں سے ثابت ہیں، ہمارا ان پر ایمان ہے. بالکل ایسا ہوا ہے، اس لیے کہ یہ واقعات پوری ذمہ داری کے ساتھ رپورٹ ہوئے ہیں، پورے دلائل کے ساتھ ہم تک پہنچے ہیں. لیکن میں نے اور آپ نے، ہم اس پر ایمان تو رکھتے ہیں لیکن ہم نے یہ معجزات دیکھے نہیں ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے اس لیے قیامت تک آنے والوں کے لیے ایک بڑا زندہ اور جاوید معجزہ ایسا بیان فرما دیا کہ وہ معجزہ کیا ہے کہ جس کی طرف قیامت تک لوگ نظر کرتے رہے. ہر دور کے لوگ اس کو دیکھ سکتے ہیں، ہر دور کے لوگ اس کو اپنے زندگی کے اندر اس کا مشاہدہ کر سکتے ہیں. وہ معجزات کیا ہیں؟ وہ معجزات اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر اترنے والی کتاب. اگلی آیت ذرا پڑھیں. اولم یکفیہم انا انزلنا علیک الکتاب یتلی علیہ. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ آپ سے معجزات طلب کرتے ہیں، کیا ان کے لیے یہ کافی نہیں تھا؟ انا انزلنا علیک الکتاب یتلی علیہ، کہ ہم نے آپ پر الکتاب نازل کی ہے، قرآن مجید نازل کیا ہے، یتلی علیہم، جو ان پر پڑھی جاتی ہے. اور یہ بھی اس کا ترجمہ ہے کہ جو ہمیشہ ان پر پڑھی جاتی رہے گی. ہے ویسے اتنا بڑا معجزہ دنیا کے اندر قرآن مجید فرقان حمید جیسا معجزہ کہ ہزاروں کروڑوں کتابیں آئیں گزر گئی، پیغمبروں پر بھی کتابیں اتری، ان کے بھی کسی کے نشان باقی ہے اور اصل شاید باقی کچھ چیز باقی رہ گئی، لیکن انسانوں نے لکھی، اللہ نے پیغمبروں پر نازل کی. لیکن سب سے بڑی کتاب، سب سے بڑا معجزہ جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی قرآن مجید فرقان حمید، وہ کتاب الہی. یہ سب سے بڑا معجزہ ہے، زندہ معجزہ ہے. تو اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ کیا اولم یکفیہم انا انزلنا علیک الکتاب، کیا ان لوگوں کے لیے کافی نہیں تھا وہ معجزہ جو ان پر ہم نے الکتاب کی صورت پر نازل کیا، جو ان پر پڑھا جاتا ہے، یتلی علیہم، اور ہمیشہ پڑھا جاتا رہے گا.
تو یہ باقی معجزات ان کی بجائے اس معجزے کی طرف توجہ کیوں نہیں کرتے؟ تو جو بات میں خاص کہنا چاہ رہا ہوں کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے جو معجزات ہم بیان کرتے ہیں وہ بھی کرنے چاہیے، اس لیے کہ اس سے بھی ایمان کو تازگی ملتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے شمائل کا بھی ذکر ہونا چاہیے، فضائل کا ذکر ہونا چاہیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کا تذکرہ ہونا چاہیے، ایمان کو تقویت ملتی ہے، حضور کی شان اور مرتبہ اور دلوں کے اندر اجاگر ہوتا ہے، محبت پیدا ہوتی ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ جس سب سے بڑے معجزے کا بار بار ذکر ہونا چاہیے وہ قرآن مجید فرقان حمید کی صورت میں ہے، اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے عملی جس کو کردار یا جس کو ہم حدیث اور سنت کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عملی زندگی، جو صحیح معنوں میں عہد جاہلیت کا جواب تھا کہ لوگ جاہلیت کے اندر کیا کرتے تھے، اس ایک ایک جاہلی قدر کو قرآن مجید فرقان حمید نے کاؤنٹر کیا۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ایک ایک بات پر عمل کر کے دکھایا، اس لیے حضور نے فرمایا کہ دیکھو انما الآیات عند اللہ، آیات معجزات اس کا اختیار تو میرے رب کے پاس ہے، میں کوئی معجزہ نہیں دکھا سکتا، اس کا اختیار میرے پاس نہیں ہے، میرے رب کے پاس ہے۔ ہاں ایک بات ہے، وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ، اللہ تعالیٰ نے مجھے واضح طور پر ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ اب آپ پچھلے 4 جمعوں کی گفتگو کو ذرا ساتھ جوڑیں کہ جاہلی اقدار کیا تھی، ان جاہلی قدروں کو کس طرح اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کاؤنٹر کیا ہے۔ اگر اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں کہ لوگوں الراشی والمرتشی کلاہما فی النار، رشوت لینے دینے والا دونوں جہنم کے اندر ہے، دونوں کو اللہ کا عذاب ہوگا، تو اس مجموعی کلچر کے اندر عصبیت کس طرح کار فرما ہوتی ہے؟ رشوت صرف پیسے کی نہیں ہوتی، اور بھی بہت ساری اس کی شکلیں، لیکن میں اس کی تفصیلات میں جائے بغیر کہ اس دور کے اندر کیا کیا شکلیں تھیں کہ جس کو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ختم کرنے کا اعلان کیا۔ ایک صحابی کو بھیجا نا، صحابی ہی تھے کہ فلاں فلاں علاقے کے اندر تم جاؤ اور جا کے وہاں سے زکوٰۃ اور خمس اور باقی خراج وغیرہ جو بھی ہے یہ اکٹھا کر کے لے کے آؤ۔ یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے۔ تو وہ صحابی وہ واپس آئے، بعض لوگ تھے کہ ابھی ان کی اتنی پختہ تربیت نہیں تھی، وہ مسلمان ہوئے، ابھی کچھ کردار کے اندر کمزوریاں باقی ہیں، تربیت ابھی پوری نہیں ہوئی، کسی ذمہ داری پر چلے گئے، غلطی ہو گئی۔ صحابہ کی غلطیوں میں بھی اللہ تعالیٰ نے اس کی برکت سے ہمیں بہت ساری چیزوں کی ہمیں تفہیم نصیب ہوئی۔ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ صحابہ بہرحال انسان تھے، ان کو ما فوق البشر نہ ثابت کریں، بلکہ ان کی عظمت اصل یہ ہے کہ اصل عظمت ان کی یہ ہے کہ ان سے جب بھی کبھی غلطی ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسی توفیق عطا فرمائی، رجوع کی، کہ ایسی توبہ انہوں نے کی ہے کہ دنیا کے لیے وہ مثال بن گئے۔ اور اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے کئی مواقع پر فرمایا کہ اگر فلاں صحابی نے جو توبہ کی ہے، اگر یہ پورے اہل مدینہ اور پورے جہان والوں پر تقسیم کر دی جائے تو سب کی بخشش ہو جائے۔ یہ ہے ان کی اصل فضیلت۔ بہرحال میں بات کر رہا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو بھیجا، واپس آیا تو جو سامان وہ لے کر آیا کچھ حضور کی خدمت میں پیش کر دیا، جی یہ زکوٰۃ ہے، یہ خراج ہے، یہ خمس ہے، یہ فلاں چیز ہے، اور کچھ الگ کر دیا۔ فرمایا کہ یہ کیا ہے؟ تو وہ کہنے لگا کہ یہ مجھے لوگوں نے تحائف دیے۔ پھر اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ منبر پر جلوہ افروز ہوئے، صحابہ کو جمع کیا،
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بسا اوقات آپ ڈائریکٹ بھی جہاں ضروری سمجھتے وہاں ڈائریکٹ جو ہے وہ نام لے کر بھی فرما دیتے تھے، تربیت کرتے تھے، لیکن عام طور پر آپ کا انداز یہ ہوتا تھا کہ نام لیے بغیر آپ مجموعی بات کرتے تھے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کا نام لیے بغیر فرمایا کہ لوگوں کو کیا ہو گیا ہے، میں ان کو کسی ذمہ داری پر بھیجتا ہوں اور وہ واپس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ مال خدا و رسول کا ہے، بیت المال کا ہے، اور یہ مال مجھے لوگوں نے تحائف کی صورت میں دیا ہے، تو کیوں نہ وہ اپنی ماؤں کے گھروں میں بیٹھے رہے کہ لوگ ان کو تحائف دیتے۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت کیا فرمائی کہ جب کوئی شخص کسی منصب پر ہوتا ہے تو جو تحائف ہوتے ہیں نا وہ بھی رشوت ہی ہوتی ہے۔ کئی لوگ ہوتے ہیں نا کہ وہ رشوت، اگر آپ ان کو ویسے، آج کل تو ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں معافی فرمائے کہ لوگ رشوت کا لفظ چونکہ بڑا لعنتی قسم کا لفظ ہے، لہذا لوگ رشوت کا لفظ نہیں بولتے بلکہ کہتے ہیں جی اس کا کوئی سروس چارجز تھوڑے سے لگیں گے، اس کی کچھ فیس ہوگی، جی مٹھائی تو دینی پڑے گی، کوئی چائے پانی ہوگا، یا آپ جتنے چاہے نام رکھ لیں، آپ خنزیر کو بکری کہہ لیں، ہرن کہہ لیں، بھیڑ کہہ لیں، گائے کہہ لیں، جو چاہے کہہ لیں، نام بدلنے سے حقیقت نہیں بدلتی۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تربیت فرمائی کہ لوگوں، رشوت لینے والا، دینے والا، ناجائز دوسروں کے مال پر قبضہ کرنے والا، نا حق چیز وصول کرنے والا جس پر اس کا کوئی استحقاق ہی نہیں ہے، یہ سب کا سب تباہی اور بربادی لانے والا ہے، ایسا کرنے والا جہنم کی آگ کے اندر جلے گا۔ اب جاہلیت کے وہ سارے رویے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس میں تربیت کیا فرما رہے ہیں، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جاہلی قدر کو کس طرح واضح کیا کہ اے اللہ کے بندو، جب تمہیں کوئی ذمہ داری دے دی جائے، یہ کوئی تحائف شائف نہیں ہوتے، اس منصب کی وجہ سے تمہیں وہ تحفہ ملا ہے، یہ آپ اس کو مبالغہ پر نہ سمجھا کیجئے کہ میں اگر یہ کہتا ہوں کہ بزرگان دین کی تعریف یہ ہے کہ لوگ ہدیے پیش کرتے تھے اور دوسری طرف، ایک طرف سے آتے تھے دوسری طرف سے نکل جاتے تھے، یہ کون سے کاروباری لوگ ہیں؟ چاہے وہ علماء کا روپ دھارے ہوئے ہوں یا پیران عظام کا روپ دھارے ہوئے ہوں، جو بھی آپ کو یہ ساری چیزیں جمع کرتا ہوا نظر آئے وہ سمجھ لیجئے کہ وہ اس رستے سے ہٹا ہوا ہے جو خدا اور رسول کا رستہ ہے، جو اس منصب کا تقاضا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو، ان تحائف کو رشوت قرار دیا، بظاہر تو تحفہ ہی ہے، جس طرح کہ آج کل لوگوں نے نام بدل دیے۔ اگر اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جاہلی قدروں کے بارے میں یہ اعلان فرما رہے ہیں کہ لوگوں، من غش فلیس منا، کہ یہ ملاوٹ، یہ چور بازاری، یہ ذخیرہ اندوزی، لوگوں کو خواہ مخواہ غلط فہمی ہو گئی ہے کہ پتہ نہیں ہم یہ کریں گے تو ہم بڑے مالدار ہو جائیں گے، نہیں جانتے یہ وہ بندہ یہ حرکتیں کرتا ہے جس پر اللہ پر جس کا ایمان نہیں ہوتا، جو یہ سمجھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میرا اور آپ کا رزق لکھ دیا، وہ غلط راستہ اختیار ہی نہیں کرے گا، اس کو پتا ہے کہ رزق تو لکھا ہوا ہے، باقی اللہ نے بندے کو اختیار دیا کہ چلو ٹھیک ہے تم اپنی کوشش کرو، ہم تمہارا حصہ تمہیں دیں گے۔ اب حلال یہ طریقہ ہے، حرام یہ ہے، اب بندہ خود ہی اپنے اس مال کو حرام کر لیتا ہے جو اللہ نے اس کے لیے لکھا ہوگا، وہ اس کو ملنے والا ہے، لیکن یہ کون آدمی سمجھے گا؟ یہ وہی بندہ سمجھے گا جس کا اپنے رب پر پختہ ایمان ہے۔ مار دھاڑ سے بندہ مال جمع کر لے گا، رکے گا ہی نہیں، اس کے پاس ضائع ہو جائے گا، کسی ایسے طرف وہ مال نکل جائے گا جو ساری کی ساری، جو بھی لوٹ مار تھی ساری کی ساری برباد چلی گئی، کوئی فائدہ ہی نہیں ہوا بظاہر۔ میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ اگر اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں کہ المحتکر ملعون،
ذخیرہ اندوزی کرنے والا، اس لیے مال کو روکنا، یعنی آپ مال روک سکتے ہیں، فیکٹری میں اپنے گودام میں مال روک سکتے ہیں، لیکن اس انداز میں نہیں روک سکتے کہ ملک کے اندر لوگوں کی ہلاکتیں ہو رہی ہیں اور آپ قیمت کو آسمانوں پر چڑھانے کے لیے اس لیے اس مال کو روک رہے ہیں۔ نہیں، اس کو روٹین کے مطابق چلنے دیں۔ جو آپ تھوڑا بہت طلب اور رسد کا توازن جو ہے وہ برقرار رکھنے کے لیے کرتے ہیں، وہ اس درجے میں اس کا جواز موجود ہے، لیکن میں بات کر رہا ہوں کہ سرمایہ دارانہ ذہن جو ہے، کیپٹلزم کی ساری اپروچ اور سوچ طلب اور رسد اور اجارہ داری کس طرح قائم کرنی ہے، مارکیٹ پر کس طرح قبضہ کرنا ہے، لوگوں کا استحصال کیسے کرنا ہے، لوگوں کو تعیشات اور چیزیں، میں بات کر رہا ہوں ضروریات کی، تعیشات اس کا الگ میرٹ ہوگا، لیکن ضروریات جو ہیں، جو بندہ ان ضروریات کو جس کے عام لوگ محتاج ہیں، ضرورت مند ہیں، اس کی اس انداز میں ذخیرہ اندوزی کرے کہ لوگوں کے لیے باعث ہلاکت بن جائے وہ شخص، تو وہ سن لے کہ اللہ کے پیغمبر فرما رہے ہیں کہ المحتکر ملعون، ذخیرہ اندوز لعنتی ہے۔ لعنتی کون شخص ہوتا ہے؟ جو اللہ رب العزت کی رحمت سے دور نکل گیا۔ اگر اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں کہ لوگوں لا دین لمن لا امانت لہ، اس آدمی کا کوئی دین نہیں ہے جس کے اندر امانت داری نہیں ہے، تو اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ امانت انسانی کردار کا کتنا بڑا جوہر ہے جس کو کوئی آدمی ضائع کر دیتا ہے۔ یہ کوئی معمولی بات ہے کہ کوئی بندہ کسی دوسرے کے بارے میں کہہ دے کہ یہ خیانت کرتا ہے؟ میں کہتا ہوں کہ بندے کی اخلاقی موت ہو گئی، جسم موجود ہے لیکن اخلاقی موت ہو چکی ہے اس بندے کی۔ اس لیے سب سے زیادہ غصہ جس بات پر کرنا چاہیے مجھے اور آپ کو، وہ یہ ہے کہ خدا نخواستہ ایسا کوئی موقع پیدا ہو کہ ہمارے بارے میں لوگ کہیں کہ یہ آدمی جھوٹ بولتا ہے، یہ کوئی معمولی بات ہے؟ یہ آدمی خیانت کرتا ہے، یہ کوئی معمولی بات ہے؟ کوئی آدمی یہ بات کہے کہ یہ آدمی ذخیرہ اندوزی کرنے والا ہے، جھوٹ بولنے والا ہے، رشوت لینے والا ہے۔ اگر کوئی آدمی میرے اور آپ کے کردار پر ایسی تہمت لگائے تو ایسا آدمی اگر تو وہ واقعتاً ہی وہ تہمت ثابت ہو جائے، ابھی آپ کے بابڈٹوں کی خبر لگی ہوئی تھی اخبار کے اندر، عجیب و غریب قسم کے لوگ، مجھے نہیں پتا، میں وہ نام شام پڑھے ہیں، آپ نے بھی پڑھے ہوں گے، کچھ 6-7 ارب، پتہ نہیں اللہ بہتر جانتا ہے اس میں کتنی حقیقت ہے، کہ اگر تو ان پر یہ 6-7 ارب روپے کاروباری برادری کے کچھ لوگ ہیں وہ لے کر بھاگ گئے امریکہ، پتہ نہیں کہاں کہاں چلے گئے، اگر تو یہ الزام ناحق ہے تو یہ لگانے والے سوچیں کہ انہوں نے اپنے لیے جہنم کو لازم کر لیا۔ اگر یہ الزام سچ ہے تو ایسے لوگ کون سے مسلمان ہوں گے؟ اسلام کس چیز کا نام ہے؟ میں اور آپ لوگوں کے لیے سلامتی کا باعث ہوں، یہ اسلام ہے، اسلام سلامتی سے ہے۔ ایمان کس چیز کا نام ہے؟ میرا اور آپ کا وجود لوگوں کے لیے امن کا باعث ہو۔ اگر میرے اور آپ کے کردار سے امن اور سلامتی نئی لوگوں کو مل رہی تو اس کا مطلب یہ ہے لوگ امن میں نہیں ہیں، سلامتی میں نہیں ہیں۔ ایسا رویہ میں اور آپ اختیار کریں تو پھر کوئی اسلام سلوم نہیں ہے، کوئی مسلمان نہیں ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ حج عمرے کرنے سے بندہ جو بڑا پکا مسلمان ہو جاتا ہے، نمازیں پڑھنے سے اور بڑے بڑے ماتھے پر نشان باز، یہ بھی کوئی بیماری سائنٹیفک مسئلہ ہے، یہ مت سمجھے کہ یہ میں خلاف بھی بات نہیں کر رہا، حق میں بھی نہیں کر رہا، یہ ویسے ماتھے پر محراب پڑ جاتا ہے۔ بس اوقات خون کے اندر کوئی ایسے مسائل ہوتے ہیں تو یہ بھی کوئی، اگر میرے ماتھے پر ایسا نشان ہے تو یہ کوئی میرے نیک ہونے کی علامت نہیں ہے، کردار دیکھنا ہوگا نا۔ یہ تو میرے رب کا معاملہ ہو سکتا ہے، یہ صحیح بھی ہو سکتی ہے، بات غلط بھی ہو سکتی ہے، اس کا اس چیز کے ساتھ کیا تعلق ہے کہ میں ظاہری وضاحت ایسی اختیار کر لوں، کوئی ایسے نشانات میرے مزاج کا حصہ بن جائیں، وہ میرے
ایسے آپ کو علامات نظر آنے. بھائی بات کردار کی ہو رہی ہے. ان جاہلی قدروں کو اللہ کے نبی اگر یہ فرما رہے ہیں کہ الصدق ینجی والکذب یہلک، لوگوں سچائی انسان کو تار دینے والی ہے، کامیاب کرنے والی ہے، اور جھوٹ انسان کو ہلاک کر دینے والا ہے. جھوٹے معاہدے کر رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے، فراڈ کر رہا ہے. جتنے چاہو جلوس نکال لو، محرم کے، میلاد کے، جتنے چاہے دیگیں چڑھا لو، جو چاہے کر لو، حج اور عمرے کر لو، نمازیں پڑھ لو. اگر لوگوں کے ساتھ میرا اور آپ کا اگر سوشل کنڈکٹ ٹھیک نہیں ہے تو یقین جانیے یہ بالکل ابو جہل کے رستے پر وہ شخص ہے. کوئی عاشق رسول نہیں. میں اکثر کہتا ہوں کہ غلامی رسول میں موت قبول کرنے سے پہلے اللہ کے طریقے، اللہ کے رسول کے طریقے کے مطابق زندہ رہنے کی تربیت ہمیں لینی ہے. ہمیں دیکھ کر لوگ کہیں کہ واقعتاً یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہے. یہ ہے اسلام، یہ ہے دین، یہ ہے جس رستے پر ہم نے چلنا ہے. مسلمانوں کا اصل بحران اس وقت اگر آپ دیکھیں تو بدقسمتی سے نمازوں کی بھی کوئی کمی نہیں ہے، حج اور عمروں کی بھی کوئی کمی نہیں ہے. جو اصل مسئلہ ہے وہ اخلاقی بحران ہے. اخلاقی بحران یہ ہمارا اس امت کا سب سے بڑا مسئلہ ہے. اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ اعلان فرمایا کہ لوگوں میں ساری جو اخلاقی جاہلیت کی اخلاقی قدریں تھیں ان سب کو اپنے پاؤں کے نیچے روند کر جا رہا. کل امر الجاہلیت موضوعۃ تحت قدمی، میں جاہلیت کی ہر قدر کو اپنے پاؤں کے نیچے روند کر اس دنیا سے جا رہا ہوں. تو اس جاہلی قدروں کو پہچانے. وہ کیا تھا؟ جھوٹ ہے، خیانت ہے، ملاوٹ ہے، ذخیرہ اندوزی ہے، غریبوں کا حق مارنا ہے، دوسروں کو ناحق قتل کرنا ہے. یہ ساری جاہلیت کی قدریں، سود، جوا، بیواؤں، یتیموں پر ظلم اور ستم، یہ جاہلی اقدار ہیں. ان میں سے ایک ایک چیز کو اللہ کے نبی نے ختم کیا اور ایک ایسا سماج اور ایک ایسا معاشرہ آپ نے تشکیل دیا کہ جس نے پھر اپنی ان اخلاقی اقدار کی برکت سے دنیا پر 1000 سال تک حکومت کی ہے. واپس لوٹیں انہی اقدار کی طرف، اسی دور کو دریافت کریں، پھر سے قرآن کو پڑھیں. قرآن مجید فرقان حمید کی آیت میں دوبارہ پڑھ کے ترجمہ کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں کہ اے قل انما الآیات عند اللہ، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو لوگ آپ سے کہہ رہے ہیں کہ معجزہ دکھائیے، فلاں معجزہ دکھائیے، فلاں، ان سے کہیے کہ معجزات کا اختیار تو میرے رب کے پاس ہے. ہاں انما انا نذیر مبین، میرے رب نے مجھے واضح طور پر ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے. اور اے لوگوں سنو، اولم یکفیہم انا انزلنا علیک الکتاب یتلی علیہم، اے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کیا لوگوں کے لیے کافی نہیں تھا کہ ہم نے آپ پر جو کتاب نازل کی، کیا یہ ان کے لیے کافی نہیں تھی؟ یتلی علیہم، جو ان پر پڑھی جاتی ہے اور قیامت تک پڑھی جاتی رہے گی. یہ اللہ کے پیغمبر کا کردار، دی گئی تعلیمات اور قرآن، میرے بھائیوں یہ ہے وہ نصاب جس کی طرف ہمیں رجوع کرنا ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.